اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے۔ راستہ میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا اور وہ اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئی۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا، انہوں نے آپس میں کہا، اس چٹان کی آفت سے تم کو بجز اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے، لونڈی، غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا۔ پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ میں حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی، بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، تب ہم سب نے دودھ پیا۔ اللہ، اگر میں نے اپنے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کے توفیل تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو ہٹا دے جس میں ہم گرفتار ہیں۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چاچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی ڈورے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ ماہ اپنے خاندان کے شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔ فکر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ وہ مجھے تنہائی میں نفس پر قدرت دے دے۔ وہ مجبوراً اس پر آمادہ ہو گئی اور اس نے بڑی عاجزی سے کہا، ارے اے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر۔ الہی، صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ گناہ ترک کر دیا، حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیے تھے اس کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار سے نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بجز ایک مزدور کے۔ اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔ میں نے اس مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور لونڈی، غلام سب تیری مزدوری کی پیداوار ہیں، آؤ اور شوق سے لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ دل لگی نہ کر۔ میں نے کہا، تیرے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تیری ہی ہیں۔
تو اس نے وہ سب مویشی اور لونڈی غلام سب مجھ سے لے لیے اور ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو تو اس کے توفیل ہم کو اس مصیبت سے جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہر نکل آئے۔ وما علینا